بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بید محمد۔ عزیزان محترم، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ سرزمین چھجو پورہ سادات میں مجلس کو خطاب کر رہا ہوں۔ بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ میری ٹرین بھی ہے مراد آباد سے اور میرا آگے کا سفر ہے۔ 2:45 بجا ہے، 3:15 تک مجلس تمام کر دوں۔ توجہ خاص چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہمیں انسان بن سکیں۔ ہم کالے و گورے کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا، آقا و غلام کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا، چھوٹے و بڑے کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا، امیر و غریب کے فرق کو مٹانے کے لیے آیا۔ اور عزیزان محترم، اسلام نے آ کے ہر دیوار کو گرا دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے آ کے دیواریں اٹھائی ہیں تو انہوں نے اسلام کو حکومتوں سے لیا ہے۔ جو چاہتا ہوں عزیزان محترم، انہوں نے اسلام کو حکومتوں سے لیا ہے۔ اگر وہ اسلام کو محمد والے محمد سے لیتے تو ہرگز یہ نہ کہتے کہ اسلام نے دیواریں اٹھائی ہیں۔ اسلام نے آ کے ہر دیوار کو گرایا۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، سنیے گا، آقا و غلام دونوں آئے ہیں۔ غلام ہاتھ باندھے پیچھے کھڑا رہتا ہے، آقا بیٹھا رہتا ہے۔ غلام کی مجال نہیں ہے کہ آقا کے سامنے بیٹھ جائے۔ آئیے مولانا ادھر تشریف لیں، ایک صلوات بھیج دیں محمد غلام کی مجال نہیں ہے کہ غلام کھڑا ہو جائے، آقا کے سامنے بیٹھ جائے۔ مگر جب اسلام آیا، سنیے گا، جب اسلام آیا تو غلام نے بھی کلمہ پڑھا، آقا نے بھی کلمہ پڑھا۔ غلام محنت کش تھا، آقا آرام طلب تھے۔ غلام دوڑ کے پہلے مسجد میں آیا، پہلی صف میں جگہ ملی۔ آقا اطمینان سے چلے، پیچھے کی صف میں جگہ ملی۔ نماز جماعت ہوئی، پہچانے زمانہ اسلام کیا ہے۔ جب دونوں سجدے میں گئے، جہاں غلام کے پیر تھے وہیں آقا کا سر تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں غلام کے پیر تھے وہیں آقا کا سر تھا۔
نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت تھی. اسلام نے تو دیواروں کو گرا دیا نا. کالا و گورا، امیر و غریب، مالدار و مفلس، چھوٹا و بڑا، ساری دیواروں کو اسلام نے آ کے گرا دیا. حج کے لیے بلایا گیا مکے، آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو. مسلمان جوخ در جوخ مکے آ رہا ہے. راجہ بھی ہیں، نواب بھی ہیں، مہاراجہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، کنگ بھی ہیں، دولت والے بھی ہیں، جتھے کے ساتھ چلنے والے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مولوی بھی ہے، مرجع بھی ہے، سب ہیں. کہا کہ سارے لباسوں کو یہیں اتار دو. ہر لباس یہیں اترے گا. کیوں؟ پھر پتا کیسے چلے؟ یہ مولوی صاحب ہیں لباس سے، یہ وکیل صاحب ہیں کالے کوٹ سے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں سفید کوٹ سے، یہ بڑے آفیسر ہیں اپنی وردی سے. کہا کہ نہیں، ہر لباس اتار دو، اور جب اللہ کے گھر آؤ تو ایک مخصوص لباس میں آؤ. ایک مخصوص لباس میں آؤ. جب اس کے گھر کا طواف کرو تو اس وقت یہ غرور نہ ہو کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم جتھے والے ہیں، اور وہ بیچارہ انفیریٹی کمپلیکس میں نہ مبتلا ہو کہ ہم غریب ہیں. نہیں، ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے، ایک سفید کپڑا باندھے ہوئے، جسے لباس احرام کہتے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. غریب کا شانہ امیر کے شانے سے ٹکرا رہا ہے. غریب کا شانہ امیر کے شانے سے ٹکرا رہا ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لا لبیک لک الحمد والملک لبیک لبیک. طواف ہو رہا ہے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت. آؤ زمانے والوں آ کے دیکھو، اسلام نے دیوار اٹھائی نہیں ہے بلکہ دیوار گرائی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہر دیوار کو گرا دیا کہ ہر دیوار گرے گی. اور عزیزان محترم، اللہ کو غرور نہیں پسند ہے. غرور ریت کی دیوار سے تیز گرتا ہے. ریت کی دیوار کے گرنے میں وقت لگتا ہے. ہوا تیز چلے، ریت کی دیوار کے گرنے میں وقت لگتا ہے. اللہ کو غرور پسند نہیں ہے. اللہ کو جب انبیاء کا غرور پسند نہ آیا، کاہے کا تاج، کاہے کا تخت، کاہے کی دولت، کاہے کی محل، کاہے کی حویلی، کاہے کی پردھانی، کاہے کی چیئرمینی، کاہے کی منتری شپ. اللہ کو یہ سب نہیں پسند. اس سرکار میں جو سر جھکا کے رہتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے. اس سرکار میں جو سر جھکا کے رہتا ہے وہ اللہ کے یہاں عزت ملتی ہے. جتنا جتنا سر جھکتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی سرکار میں عزت بڑھتی جاتی ہے. موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا کہ مجھ سے بڑھ کے زمین پر کوئی عالم نہیں ہے. علم کا غرور ہوا کہ میں سب سے بڑا عالم. غرور ہے زمین پر. اللہ کو غرور اچھا نہیں لگا. کہا موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہوں. وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہوں، وہاں تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی. عادل بھائی، عیسیٰ بھائی، وہاں تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی. ذرا وہاں تک چلے جاؤ. تمہیں اپنے علم پر غرور ہے نا،
تو وہاں چلے جاؤ. چلے موسیٰ چلے, خضر سے ملاقات ہوئی. کیوں آئے ہو؟ کہا بھیجے گئے ہیں اس لیے آئے ہیں. کاہے کے لیے؟ کہا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. ہائے ہائے, سنیے گا عزیزان محترم, غرور بڑے بڑوں کو کھا گیا. ہائے ہائے, بڑے بڑوں کو کھا گیا. کہا کہ تم ہمارے ساتھ چل نہیں سکتے. کہا کہ نہیں, مجھے ایک موقع دیجئے, میں چلوں. ایک موقع. کہا کہ ٹھیک ہے, تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو, مگر میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تم کوشچن نہ کرنا, سوال نہ کرنا, کچھ پوچھنا نہ, چپ رہنا. جو بھی میں کروں چپ رہنا. کہا ٹھیک ہے. دونوں نبی چلے. ایک اسرار بھائی آگے آگے, ایک کشتی میں بیٹھے اور کشتی کو عبور کیا, دریا کو پار کیا. جب دریا کو پار کیا, کشتی کنارے پر پہنچی تو کہا موسیٰ ذرا کشتی نکالو. مثال بھائی سنیے گا. موسیٰ ذرا کشتی نکالو. کشتی نکالی. اب کشتی میں چھید کرنے لگے. کشتی میں آئیے بھائی وفادار بھائی, آئیے آئیے. کشتی میں چھید کرنے لگے, ابدار کرنے لگے. موسیٰ نے دیکھا کہ اچھی خاصی کشتی ہے جس پر بیٹھ کے ہم دونوں آئے ہیں, اس کو ابدار کیے دے رہے ہیں. جیسے کوئی مراد آباد سے چھجو پورا آئے گاڑی کے اوپر اور اس کے ٹائر میں پنچر کر دیجئے. ٹائر میں پنچر کر دیجئے کہ صاحب اب تو گاڑی چلنے لائق نہیں رہی. یہی ہوا. جناب خضر نے کشتی میں چھید کر دی. انہیں نے دیکھا, کہنے لگے یہ اچھی خاصی کشتی تھی, اس کو آپ نے ابدار کر دیا. کیا سوچیے آپ کو کہ اچھی خاصی کشتی میں آپ نے عیب پیدا کر دیا, چھید کر دیے. سمندر میں جائے گی تو ڈوب جائے گی. کہا کہ سنو موسیٰ, میں نے تم سے کہا ہے کہ کیوں نہ کہنا, سوال نہ کرنا. موسیٰ تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. تم نے سوال کر لیا, ہاتھ جوڑے. کہا ایک موقع اور دے دیجئے, ایک موقع اور دے دیجئے, ایک چانس. اپنے علم پر غرور ہوا نا, نہ علم پر غرور کرنا چاہیے نہ طاقت پر غرور کرنا چاہیے. غرور ہی ابلیس بنا دیتا ہے. عزیزان محترم, تو عالم یہ ہے کہ ایک موقع اور دے دیے. قریے میں آئے, ایک دوسری بستی میں آئے. بستی والوں نے نہ کھانے کو پوچھا, نہ پانی کو پوچھا, نہ سلام کیا, نہ عزت کی, نہ احترام کیا. وہاں سے جب نکلنے لگے تو کہا کہ موسیٰ یہ دیوار گر رہی ہے, آؤ اس دیوار کو بنا دیں. آؤ اس دیوار کو بنا دیں. اچھا کیا کہا تھا, خاموش رہے. وہ دیوار انہوں نے کھڑے ہو کے بنا دی. تو دیوار بنی. مزدوری جناب موسیٰ نے کی, اور جو کاریگر تھے وہ جناب خضر تھے, وہ کھڑے ہو کے بنا رہے ہیں. دو معصوم ہاتھ ہیں جو دیوار کو اٹھا رہے ہیں. جب دیوار بن گئی تو کہنے لگے کہ گر جانے دیتے اس دیوار کو, کاہے کے لیے آپ نے بنا دیا, کاہے کے واسطے یہ دیوار بنا دی. نہ ان لوگوں نے کھانا کھلایا, نہ پانی پلایا, نہ احترام کیا, نہ عزت کی. جس بستی میں دو نبی آئے ہوں وہاں کسی نے پوچھا نہیں اور آپ نے دیوار بنا دی. کہا موسیٰ تم سے کہا تھا سوال نہ کرنا. کسا بھائی, تم سے کہا تھا سوال نہ کرنا, تم نے پھر سوال کیا.
جاؤ تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ. نہیں ایک موقع اور لاسٹ چانس. شاہ عالم بھائی سنیے گا، آخری موقع، لاسٹ چانس. اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا، چلوں گا آپ کے ساتھ میں. چلے ایک دوسرے بستی میں پہنچے، قریے میں پہنچے. وہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے، تو وہاں کھیلتے ہوئے بچوں کے بیچ میں گئے اور ایک بچے کو دیکھنے لگے. وہ بڑا پیارا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، الگ سے دکھائی دے رہا تھا ان بچوں میں. جناب خضر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ہاتھ اٹھایا، ایک تماچا مارا. وہ بچہ وہیں گرا، گر کے مر گیا. تڑپنے کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ نبوت کا تماچا تھا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، سلام محمد والے. تو کہلے یہ آپ کو کیا سوجی، یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھے خاصے بچے کی جان لے لی آپ نے، اچھے خاصے بچے کو مار دیا آپ نے. کہا سنو موسیٰ، تم سے کہا تھا سوال نہ کرنا، تم نے سوال کیا. تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ. کہا میں آپ کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا. سنیے، کہا میں آپ کے ساتھ اب چل بھی نہیں سکتا مگر سوال لے کے جاؤں گا. کہا سنو. کہا کشتی میں چھید کیوں کیا؟ کہا وہ کشتی غریب ملاح کی تھی جو اس کشتی میں بیٹھ کے اپنا رزق تلاش کرتا تھا. پیچھے ایک بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے، کشتیاں پکڑی جا رہی ہیں پل بنانے کے واسطے. جب وہ اس کشتی کو عیبدار پائے گا تو اس کشتی کو چھوڑ دے گا، اور وہ غریب ملاح اس کی مرمت کر کے پھر اپنا رزق اسی سے تلاش کرے گا. کہا کہ یہ دیوار کیوں بنائی وہاں؟ کہا اس میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، لہذا اگر یہ دیوار گر گئی تو کسی کا حق کسی کو پہنچ جائے گا. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی یتیموں کا حق کھا جائے. آئے ہائے تو جو کہتا ہوں عزیزان محترم. کہا اچھا، کہا اس کو کیوں مارا؟ یہ اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا. کہا کہ یہ بہت لائق ماں باپ کا بیٹا ہے، آگے چل کے والدین کے لیے اذیت کا سبب بنے گا، ماں باپ کو ایذا دے گا. لہذا اس کے بدلے میں اللہ ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا. اس کے بدلے میں اللہ ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا جو کئی نبیوں کی ماں بنے گی. کہا سنو موسیٰ، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ. یہ ہے موسیٰ، اپنے علم پر غرور ہوا تو خضر کے ساتھ 3 قدم نہ چل سکے. خضر کے ساتھ شیراز بھائی آئیے، آئیے سہیل باقر بھائی آگے ہی آ جائیے. ایک سلوات بھیج دیں محمد والے. آئیے بھائی، ارے بھائی آئیے، آئیے جمال بھائی آئیے، آئیے آئیے. ایک سلوات بھیج دیں سب مل کے بآواز بلند محمد والے. دیکھیں اب میرے پاس کل 20 منٹ باقی ہیں. 20 منٹ میں مجلس تمام ہوگی. مراد آباد سے ٹرین پکڑنا ہے. دن میں بھی کل کانپور میں پروگرام ہے، رات کو بھی حسین ڈے میں افتتاح کرنا ہے اور پھر سیدھے بنگلور چلے جانا ہے، بنگلور علی پور کا پروگرام. لہذا توجہ خاص چاہتا ہوں اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ یہ سن لیں کہ 20 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے. میرے پاس کل 20 منٹ باقی. یہ ہے خضر. ارے انور بھائی آئیے ادھر آئیے بھائی. یہ ہے خضر جو موسیٰ کے ساتھ موسیٰ خضر کے ساتھ 3 قدم نہیں چل سکے. 3 قدم. رسول اللہ کی محفل سجی ہے. سنیے گا، توجہ خاص چاہتا ہوں. محفل سجی ہے مسجد النبوی میں.
ایک کم سن شہزادہ رسول اللہ کے زانو پر بیٹھا ہے. رسول اس شہزادے کے سر پر کبھی ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تاریخ نے اس بچے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے. ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سامنے سے کمر خمیدہ جھکی ہوئی، سر کے بال سفید، ریش مبارک سفید، پلکے سفید، بھوے سفید، مسجد النبوی میں داخل ہو رہے ہیں. رسول اللہ کے سامنے آئے، آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے سامنے اور کچھ علمی سوال کرنے لگے، کچھ مسئلے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ان مسئلوں کا، ان سوالوں کا جواب دے دیجئے، جواب دے دیجئے. تو رسول اللہ نے اس بچے کو اپنے زانو سے اتارا. نہیں آدمی بھائی، اس بچے کو جو زانو پر بیٹھا تھا اپنے زانو سے اتارا، الگ بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ آج اس بچے سے پوچھ لو، آج اس بچے سے پوچھ لو. آپ میری طرف متوجہ رہیں، آج اس بچے سے پوچھ لو. وہ بزرگ ہاتھ جوڑے ہوئے اس بچے کی طرف گھوم گئے. آپ کسی عالم کے یہاں جائیے، مسئلہ پوچھنے، جناب تشریف فرمائیں، گود میں بچے کو لیے بیٹھے ہیں، آپ کہیے جناب اس مسئلے کا جواب دے دیجئے، وہ بچے کو اتارے کہ اس بچے سے پوچھ لو، تو آپ ناراض ہو جائیں گے. ہم آپ سے پوچھنے آئے، بچے سے کیوں پوچھیں؟ ہم آپ سے پوچھنے آئے، ہم بچے سے کیوں پوچھیں؟ کہا جس بچے سے پوچھ لو. وہ ہاتھ جوڑے اس بچے کی طرف گھومے اور اس بچے سے سوال کرنے لگے. بچہ سوالوں کے جواب دیتا رہا. جب وہ بزرگ دروازہ مسجد پر پہنچے تو رسول اللہ نے بلند ہو کے کہا، آواز بلند کر کے، کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ اب وہ جا رہے ہیں وہاں، یہ یہاں بیٹھے ہیں. کہلے آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی مطمئن تھے، سوال کرنے والا بھی مطمئن تھا، جواب دینے والا بچہ بھی مطمئن تھا، تو آپ نے کیوں پوچھا؟ کہ اہل مسجد بھی تو مطمئن ہو جائیں. اب لوگ آئے ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ ہم نے ان کو پہچانا نہیں، یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو رسول اللہ مسکرائے، کہا یہ خضر پیغمبر تھے، یہ خضر پیغمبر تھے، یہ اکثر میرے پاس سوال لے کے آتے ہیں. آج میں نے اپنے بیٹے حسن کی طرف متوجہ کر دیا. اب پہچانیے امام حسن کو کہ خضر جیسا نبی موسیٰ کو شاگردی میں نہیں قبول کرتا. خضر جیسا نبی موسیٰ کو اپنی شاگردی میں نہیں قبول کرتا. وہ کمسن امام حسن سے مسئلے پوچھ کے جا رہا ہے. یا رسول اللہ پھر امام حسن کو آپ نے زانو سے کیوں ہٹایا؟ زانو پر بیٹھے بیٹھے مسئلے بتا دیتے. کہا زانو پر اس لیے نہیں بیٹھایا، الگ بٹھایا، کل کو مورخ یہ لکھتا وہ رسول کے زانو کا معجزہ تھا، حسن کا معجزہ. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، سلام علیکم محمد عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے یہاں امامت.
اللہ کو غرور ہرگز پسند نہیں. ایک شخص آتا ہے، مولا علی نے دعوی سلونی کیا کہ جو دل چاہے مجھ سے پوچھو. سلونی 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 انترو کی سما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. سنیے جلدی جلدی، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے آج بالکل. انشاءاللہ زندگی رہی پھر آنا ہوا کبھی تو تفصیل سے گفتگو ہوگی. کہا کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. شام سے ایک شخص کو بھیجا گیا کہ تم جا کے علی سے کچھ سوالوں کا جواب لے آؤ. مولا علی سے کچھ سوالوں کے جواب لے آؤ. مولا علی بیٹھے ہوئے، دائیں جانب امام حسن بیٹھے ہیں، بائیں جانب امام حسین بیٹھے ہیں. وہ آتا ہے کہتا ہے یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں. یا علی، مولانا، یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں. علی کے سامنے آ کے جھوٹ بول رہا ہے. جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھتی ہو اس کی نگاہ کیا کچھ نہ دیکھتی ہوگی. یا علی شروع بھائی، یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں. علی نے سر اٹھایا، کہا تو میری رعایا میں سے نہیں ہے، تو شام سے آ رہا ہے، تجھے حاکم شام نے بھیجا. تو میرے علم کا امتحان لینے آیا ہے. یہ میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، شہزادے حسن و حسین. اس میں جس سے دل چاہے اس سے پوچھ لے، جس سے دل چاہے اس سے پوچھ لے. وہ امام حسن کی طرف مڑا. عیسیٰ بھائی سنیے کہ اس کی طرف مڑا، امام حسن علیہ السلام کی طرف، اور کچھ سوالات کرنے کے بعد کہنے لگا یہ بتائیے کون سی شے کی شے پر غالب ہے. اسے خود نہیں معلوم تھا کہ ہم کس سے سوال کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہا تھا رٹا کے جتنا بھیجا گیا تھا اتنا ہی جانتا تھا، نہ اس کے آگے کچھ جانتا تھا نہ پیچھے کچھ جانتا تھا. کہنا یہ بتائیے کون سی شے کی شے پر غالب ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ سن، پتھر پہ لوہا غالب ہے. جو پتھر کو تراشتا ہے، لوہے پہ آگ غالب ہے جو لوہے کو گلاتی ہے. آگ پہ پانی غالب ہے جو آگ کو بجھاتا ہے. پانی پہ ابر غالب ہے جو پانی کو اپنے دامن میں سمیٹے رہتا ہے. ابر پہ ہوا غالب ہے جو ابر کو اڑایا کرتی ہے. اس ہوا پہ وہ فرشتہ غالب ہے جو ہواؤں کو چلایا کرتا ہے. اور اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے، اور اس ملک الموت پر اللہ غالب ہے. اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا، 3 دفعہ اپنے زانو پر مارا، کہا سن، ہم فرزند غالب و کل غالب ہر سوال پر غالب ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، عزیزان محترم، بات کو مختصر کر رہا ہوں. یہ ہے وہ جو محافظ قرآن ہے، یہ ہے وہ جو محافظ اسلام ہے، یہ ہے وہ جو محافظ دین ہے. اسلام کی حفاظت بھی انہیں نے کی، قرآن کی حفاظت بھی انہیں نے کی، مذہب کی حفاظت بھی انہیں نے کی. عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ آج کچھ ایسے لوگ جو کسی کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، وہ قرآن پاک کو پر انگلی اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کی سمجھ میں 26 آیتیں نہیں آ رہی ہیں. قرآن پاک کی 26 آیتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. عزیزان محترم،
خون کی ندی بہ جائے، پوری ندی خون کی، اور بہی ہیں اسی ملک میں، پارٹیشن کے وقت بھی بہی ہیں، پارٹیشن کے بعد بھی بہی ہیں۔ کیا ہے؟ خون ہے۔ جاہل خون ہی کہے گا، بڑی بڑی خون کی باٹلز لا کے سجا دیجئے۔ کیا ہے؟ خون ہے۔ جب ایک پیتھولوجسٹ کی نگاہ دیکھے گی، جب ایک ڈاکٹر کی نگاہ دیکھے گی، جب ایک عالم کی نگاہ دیکھے گی، تو وہ اس میں سے ایک قطرہ اٹھا لے گی اور اس کو پیتھولوجسٹ لیب میں جا کے ٹیسٹ کرے گی، پورا انسانی اسٹرکچر، انسانی جسم بتا دے گی۔ ایک قطرہ خون، آپ جاہل ہیں، آپ کے سامنے پوری پوری خون کی بوتلیں رکھی ہیں، آپ کہہ رہے خون ہے، مگر جب ایک پڑھا لکھا عالم ایک قطرہ خون کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کولسٹرول اتنا ہے، شوگر اتنی ہے، ہارٹ کی فنکشننگ اتنی ہے، لیور کی پوزیشن اتنی ہے، یہ کتنے دن زندہ رہیں گے وہ ایک قطرہ خون میں دیکھ لیتا ہے۔ ایک قطرے میں ابن عباس آتے ہیں، یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کیجئے، کچھ سننا چاہتے ہیں۔ علی کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو اس کتاب مبین کو ہر ایک پڑھا بھی نہیں سکتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ ایسا نہ ہو فی امام مبین۔ اگر قرآن کتاب مبین ہے تو علی امام مبین ہے۔ پوری رات گزر رہی ہے، ابن عباس بیٹھے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان ہو رہی، رات کی تاریکی آہستہ آہستہ سفیدی شہر میں نمودار ہونے لگی۔ مؤذن گلدستے پر آیا، آگے کہتا اللہ اکبر۔ علی نے زانو پہ ہاتھ مارا، کہا ابن عباس رات تمام ہو گئی، بات نہیں تمام ہوئی۔ میں کہوں گا یا علی تفسیر قرآن آپ بیان کر رہے تھے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج کا سویرا قیامت کے سویرے سے لے جا کے ملا دیا جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے، نہیں غور کیا عادل بھائی، نہیں غور کیا۔ آج کا سویرا قیامت کے سویرے سے لے جا کے ملا دیا جائے۔ قیامت کا سویرا تو آ سکتا ہے مگر علی کی زبان کو جنبش نہیں ہو سکتی۔ کہا سنا ابن عباس، جو کچھ کتب سماویہ میں ہے وہ قرآن پاک میں ہے، یعنی جو آسمانی کتابوں میں ہے وہ قرآن پاک میں ہے، جو قرآن پاک میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بائے بسم اللہ میں، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، بے کے نیچے۔ علی یہاں پر رکے نہیں۔ مثال بھائی، آپ کا مولا فرماتا ہے کہ سنو ابن عباس، انا نقطۃ التی تحت الباب، انا نقطۃ التی تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب عالم دیکھتا ہے تو نقطے میں پورا قرآن دیکھ لیتا ہے، جب جاہل دیکھتا ہے تو آیتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ عزیزان محترم، بس میں نے گفتگو کا مختصر کیا۔ ایک اپیل ہے، ابھی آل انڈیا شیعہ پرسلہ بورڈ کا 2 روز پہلے جلسہ ہوا تھا لکھنؤ میں، ہنگامی جلسہ تھا اہمیت قرآن کو، اس میں جو ریزولوشن پاس ہوئے وہ سب سوشل میڈیا پر ہیں۔
ایک ریزولوشن یہ ہے کہ 22 مارچ کو رات کو 9 بجے آپ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، امام باڑوں میں، مزاروں پر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پر وائرل کیجیے. سامنے قرآن رکھا ہو، پڑھ رہے ہوں، یا ویڈیو بنائیے اور اس کو وائرل کیجیے. یہ خاموش جمہوری ملک میں احتجاج ہوگا. اس سے حکومت بھی ہل کے رہ جائے گی. اپنی ڈی پی پر، چاہے واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، سب پر قرآن پاک کی تصویر لگائی. اس لیے کہ جب قرآن پر وقت پڑا تو سوائے اہل بیت کے کوئی نہ کھڑا ہو. جب نیزوں پر قرآن بلند کیے گئے تو علی نے کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے، لاؤ جزدان اتارو نیزے سے. جیسے ہی اتارا گیا اس میں پتھر بھرے تھے. پتہ یہ چلا کہ جو علی کو چھوڑتا ہے اسے قرآن بھی نہیں ملتا، کیونکہ رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. سلام مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہے. ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں. اور عزیزوں، قرآن و اہل بیت اگر فضیلت میں ساتھ ساتھ ہیں تو مصیبت میں بھی ساتھ ساتھ ہیں. اگر قرآن پر تیروں کی بارش ہوئی تو اہل بیت کے جسموں پر بھی تیروں کی بارش ہوئی. اگر قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا تو اہل بیت کے سروں کو بھی نیزے پر بلند کیا گیا. اگر قرآن کو پارا پارا کیا گیا تو ان کے جسموں کو بھی پارا پارا کیا گیا. عزیزوں، اگر قرآن میں آگ لگائی گئی، قرآن کو جلایا گیا تو ان کے خیموں میں بھی آگ لگائی گئی. حسین ابن علی نے کٹے سر سے، نو کے نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ یزید، قتل کرنا تیرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے. جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، محمد نے ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک کھیل کھیلا تھا، تو حسین نے نو کے نیزہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی کٹے ہوئے سر سے. قرآن کی صداقت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ محمد کا نواسا کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کرے. ہاں عزیزوں، چھجو پورا سادات کی سالانہ مجلسیں ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ تمام مومنین کو، اللہ سلامت رکھے تمام شرکت کرنے والوں کو. بڑی قدیم بستی ہے. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. ہماری ماں، ہماری بہنوں کو جو ہمیشہ اس مجلس میں شرکت کرتی ہیں، سالانہ مجالس میں. ممبر صرف ذکر اہل بیت کے لیے ہے. جیسے ابھی آپ تقریر سن رہے تھے، ممبر پر اپنے ذاتی دکھڑے نہیں روئے جاتے ہیں، ممبر پر ذاتیات ٹچ نہیں کیے جاتے ہیں. ممبر صرف ذکر اہل بیت کے لیے ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہوتی، ہماری وجہ سے. ہم کیا، ہماری حیثیت کیا. قلم نہیں تھے، ذکر اہل بیت کل بھی ہو رہا تھا. قلم نہیں ہوں گے، ذکر حسین کل بھی ہو رہا ہوگا. ممبر پر ذاکر بدلتے رہتے ہیں، فرش پر مجمع بدلتا رہتا ہے. نہیں بدلتا ہے تو ذکر حسین نہیں بدلتا، نہیں بدلتا ہے تو نام حسین نہیں. ہاں عزیزوں، کون حسین؟ وہ حسین جو صبح سے شام تک لاچیں اٹھاتے رہے. جب کوئی نہ رہا، 18 برس کے جوان علی اکبر ہاتھ جوڑے کھڑے، میرے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو بابا. کہا جاؤ میرے لال، خیام اہل حرم سے رخصت ہو لو. علی اکبر خیمے میں آئے. ماں سے کیوں کر رخصت ہوئے مجھے نہیں معلوم، پھوپھی کو کیوں کر تسلی دی مجھے نہیں معلوم. میری ماں، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے.
मगर हुसैन का जवान, हुसैन का जवान, अल्लाह अल्लाह। माँ से क्यों कर रुखसत हुए मुझे नहीं मालूम, फूफी से क्यों कर रुखसत हुए मुझे नहीं मालूम। रिवायतों में मिलता है खेमे का पर्दा उठता था गिरता था, उठता था गिरता था, ये उठता और गिरता नहीं था। अली अकबर खेमे के पर्दे को उठाते थे, कभी बीबी लैला गिरा देती थी, कभी बीबी ज़ैनब गिरा देती थी, कभी सकीना दामन पकड़ के कहती थी मेरे भैया मख्तल में ना जाओ भैया। आए बाबा मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने सर पर खोद रखा, कमर में पटका बांधा, ज़रा पहनाई, कहा जाओ मेरा लाल खुदा हाफिज। अली अकबर मख्तल में आए, कयामत का जिहाद किया, लौटे लौटे दरिया के करीब आए। मेरा दिल कहता है दूर से जजा अब्बास को देखा होगा, हुसैन के पास आए और आके कहा बाबा प्यास मारे डालती है बाबा, बाबा लोहे की गर्मी हलाक किए देती है बाबा, बाबा क्या पानी की सबील हो सकती है। अजीजो सबील अरबी का लफ्ज है, सबील का पानी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, सबील के माने है रास्ते के। सबील अरबी डिक्शनरी में देखिए, सबील का पानी से कोई ताल्लुक नहीं है, सबील के माने है रास्ते के। अली अकबर ने कहा था बाबा पानी की सबील हो सकती है, क्या पानी का कोई रास्ता निकल सकता है। अली अकबर तो ये कह के दुनिया से चले गए। अली अकबर तो ये कह के दुनिया से चले गए, आज जगह जगह पानी की सबीलें लगती हैं। ये पानी की सबीलें नहीं लगी हैं, ये पानी लैला के लाल को ढूंढ रहा है। ए अली अकबर, हुसैन ने कहा जाओ मेरा लाल खुदा हाफिज। अली अकबर फिर मख्तल में आए, कयामत का जिहाद किया। लैला खेमे में चली गई, ज़ैनब दरवाजा खेमा पर आ गई, खेमे पर ड्यूटी बदल गई थी। वो फूफी आगे बढ़ी जिसने 18 बरस पाला था, वो मां खेमे में चली गई। हुसैन किसी आवाज का इंतजार करने लगे। अली अकबर तलवार चला रहे हैं, कयामत की तलवार चला रहे हैं। मैमने पर हमला करते हैं, मैसरे पर हमला करते हैं, कल्बे लश्कर में हमला करते हैं। अली अकबर ये सोच के तलवार चला रहे थे कि आज जो मेरी तलवार से बच गया वो मेरे बाबा से लड़ेगा, आज जो मेरी तलवार से बच गया वो मेरे बाबा से लड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, तलवार चला रहे हैं। एक लाइन ने अली अकबर के ऊपर नेज़े से हमला किया, नेज़ा चला करवटें बदलता हुआ, अली अकबर के सीने पर लगा। अली अकबर ने घोड़े के रुख को मोड़ा, जैसे ही घोड़े के रुख को मोड़ा बर्छी की अनी सीने में टूट गई, बर्छी की अनी सीने में टूट गई। कहा बाबा मेरा सलाम ले लो। हुसैन ने कमर पकड़ी, या अली या अली, मैं कहूंगा ए मेरे मौला, अली अकबर को पुकार रहे हैं या शाह नजफ को। आए हमीद बिन मुस्लिम कहता है हुसैन से चला न गया। हुसैन दो जानू तय करके जमीन करबला पर बैठे। अली अकबर के सराहने ऐसे आए जैसे छोटा बच्चा घुटनियों चलता है, जैसे छोटा बच्चा घुटनियों चलता है। आए आके बैठे, रुखसारे पर रुखसारा रखा, मेरे लाल कहां जख्म लगा है। कहा बाबा सीने में बर्छी का फल टूट गया है। अब हुसैन ने वो काम किया, दो जानू तय किए, आस्तीनें चढ़ाई,
बाया हाथ जमीन करबला पर टेका, दाया हाथ बर्छी के फल में रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खून का फव्वारा चला, लैला का लाल मर गया, ए शियो करबला चलो, तुम्हारा इमाम अकेला है, कोई मैयत उठाने वाला। अला लानतुल्लाह।